بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زبردستی میری شادی ایک ایسے انسان سے کروائی جا رہی تھی جو محض میرا ایک ملازم تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اس وقت کو یاد کر کے رو رہی تھی جب میں اپنی ماما بابا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ وقت میرے لیے بہت حسین تھا، کیونکہ میری ماما اور بابا تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات کو نہیں ڈالا تھا۔ لیکن آج جب کہ میں چچی کے ساتھ تھی اور میری چچی نہ جانے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری شادی بہت اونچے گھرانے میں کی جا رہی ہے۔ جان تو میری تب نکلی جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میری شادی گھر کے ہی ایک غریب نوکر کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اپنی چچی کے آگے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے، لیکن نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا ملنے جا رہی تھی۔ شاید امیر ہونا ہی میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ جائیداد کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کمایا جا رہا تھا۔ چچی کا کہنا تھا کہ جب تمہاری شادی اس ملازم کے ساتھ کر دی جائے گی تو آسانی سے تمہاری ساری جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی اور میں جیسے چاہوں گی اسے استعمال کر سکوں گی۔ میں چچی سے کہہ کر تھک گئی تھی کہ آپ مجھ سے چاہے ساری جائیداد لکھوا لیں، لیکن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی تھی۔ شاید چچی کو میرے ساتھ یہ ظلم کر کے ہی دلی تسکین مل رہی تھی۔ دلہن بنی میں کمرے میں نکاح خاں کا انتظار کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے ہی مولوی صاحب مجھ سے آ کر میری رضامندی جاننا چاہیں تو میں صاف صاف انکار کر دوں اور اس ظلم کو ہونے سے روک لوں، مگر مولوی صاحب کو بھی شاید چچی نے خرید لیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ جیسے ہی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو مولوی صاحب چچی کے ساتھ کمرے کے اندر تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب سے کوئی بات کرتی، میری طرف دیکھتے ہوئے مولوی صاحب چچی سے کہنے لگے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی نکاح کے لیے ہاں کرے گی۔ ارے مولوی صاحب، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ تمہیں اتنی بڑی رقم کس لیے دے رہی ہوں؟ تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں دے رہی۔ جلدی سے نکاح کرواؤ اور چلتے بنو۔ چچی اور مولوی کی باتیں سن کر میری تو جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ چچی نے اسے بھی خرید لیا ہے اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی بھاری معاوضہ ادا کیا ہوگا۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ مولوی صاحب میرے قریب آ کر بیٹھے اور مجھ سے نکاح کی اجازت لینے لگے۔ میں نے فوراً سے مولوی صاحب سے کہا، تم خدا کے بھی گنہگار ہو۔ تم کیسے خدا کے نیک بندے ہو جو زبردستی میرا نکاح کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ کروانے پر رضامند ہو گئے ہو؟ خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرو۔ تمہیں تو اس ظلم کو ہونے سے روکنا چاہیے اور تم ہو کہ اس ظالم صفت خاتون کا ساتھ دے رہے ہو۔ میری بات سنتے ہوئے مولوی صاحب کچھ پل کے لیے تو خاموش ہو گئے، پھر شاید انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بھاری معاوضہ دکھائی دینے لگا تھا۔ فوراً سے بولے، اگر تم ہاں نہیں بھی کرو گی، نکاح تو میں تب بھی تمہارا کروا ہی دوں گا۔ بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ ہمارے نزدیک حلال ہوگا اور تمہارے نزدیک حرام۔ اگر تم حرام رشتہ قائم کرنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، میں اپنے طور پر نکاح کے پیپر تیار کر لیتا ہوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میری تو روح ہی کانپ گئی تھی۔ حرام رشتہ تو میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب میں پوری طرح سے مجبور ہو چکی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کرنے پر مجبور تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح گھر کے غریب ترین ملازم خدا بخش سے کر دیا گیا۔ خدا بخش بہت نیک انسان تھا۔ یہ ہمارے ہی گھر کا ملازم تھا اور ابا کا خاص آدمی بھی تھا۔ خدا بخش کو بھی شاید میری ہی طرح مجبور کیا گیا ہوگا۔ گھر میں بنے کوارٹر، جس میں ایک کوارٹر خدا بخش کو ابا نے دے رکھا تھا، مجھے اس میں بناؤ سنگھار کر کے بٹھا دیا گیا۔ اب میں اپنی زندگی برباد ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے دلہے کے لباس میں سجے ہوئے خدا بخش کو کمرے کی طرف آتے دیکھا۔ جیسے جیسے وہ کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا، ویسے ویسے ایک انجانا سا خوف مجھے اپنے گھیرے میں لیے جا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر بھی گھبرا جاتی تھی کہ میرا نکاح ایک ایسے بندے سے کر دیا گیا تھا جسے میں کبھی پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ خدا بخش مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہمیشہ ابا کے ارد گرد منڈلاتا رہتا اور ابا اکثر اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے، اور مجھے خدا بخش ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ چچی نے مجھے اسی کے سپرد کر دیا تھا۔ مجھے اس کی شریک حیات بنا کر اسی کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔
میرے محل جیسے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اب مجھے ہمیشہ کے لیے ساری زندگی اسی کوارٹر میں جل سڑ کر گزارنی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ خدا بخش میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، چھوٹی بیگم صاحبہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے منہ سے اپنے بارے میں چھوٹی بیگم سنتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب تو میں نہ چھوٹی بیگم رہی تھی اور نہ ہی اس محل کی بیٹی کہلانے کے لائق تھی۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے بے حد دکھ ہو رہا تھا کہ چچی نے اگر میری شادی کرنی ہی تھی تو کسی ایسے بندے سے کر دیتی جو ہمارے لیول کا ہوتا۔ ایک نوکر کے ساتھ، گھر کے ملازم کے ساتھ میری شادی کر کے چچی نے میرا غرور تک توڑ دیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے آج مجھے بہت اچھے سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ابا کو یاد کرنے لگی۔ میں نے خدا بخش سے صاف کہہ دیا کہ وہ باہر جا کر سو جائے اور مجھے اس وقت بالکل اکیلا چھوڑ دے۔ وہ ہمیشہ سے میرے حکم کی تعمیل کرتا تھا، اسی لیے آج بھی مجھے چھوٹی بیگم ہی مانتے ہوئے وہ میرے ایک اشارے پر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ خدا بخش جیسے ہی کمرے سے باہر گیا تو مجھے بہت خوف آنے لگا۔ کوئی اندیکھا انجانا وجود مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ میں نے خدا بخش کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ ہر لڑکی کے شادی کو لے کر کچھ خواب ہوتے ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں۔ میرا تو سب کچھ چچی نے پلک جھپکنے میں ختم کر دیا تھا۔ میری تو نہ اب کوئی چاہت رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کسی سے کوئی امید رہی تھی۔ لڑکیاں اس رات کا بے صبری سے انتظار کرتی ہیں کہ ان کی شادی ہو اور وہ اپنی زندگی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ نئے سرے سے شروع کریں اور انجوائے کریں۔ میں کس بات پر غرور کرتی اور کس بات کو لے کر اپنی اس زندگی کو انجوائے کرتی، جو زندگی مجھے صرف بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میرے لیے سزا بنا کر پیش کر دی گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خدا بخش کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میری تو جان ہتھیلی پر آ جاتی تھی۔ میں چچی کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ظالم چچی نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ یہاں مجھے سزا کے طور پر خدا بخش کی بیوی بنا کر بٹھا دیا گیا تھا اور دوسری طرف مجھ پر ظلم ڈھا ڈھا کر ساری جائیداد آہستہ آہستہ اپنے نام لکھواتی جا رہی تھی، اور اس کام کے لیے چچی خدا بخش کا استعمال کر رہی تھی۔ خدا بخش بہت نیک دل انسان تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی ہی کی تھی۔ بابا کے ہوتے ہوئے میں ہمیشہ اسے ڈانٹ ڈپٹ دیا کرتی تھی اور اسے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میرے بابا کی حدود سے دور رہا کرو۔ جب جب تم میرے بابا کے قریب آتے ہو تب تب بابا مجھے خود سے دور کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے تم میں ایسی کیا بات ہے کہ بابا تمہارے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ہی اسے ڈانٹ دیتی تھی اور کئی دفعہ تو میں اسے دھکے دے کر گھر سے بھی نکال دیا کرتی تھی۔ میرے اس قدر غلط رویے کے باوجود بھی خدا بخش نے کبھی مجھ سے اس بات کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ وہ آج بھی میری اتنی ہی عزت کرتا تھا اور میری اتنی ہی بات مانتا تھا جتنی بابا کے ہوتے ہوئے مانا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ کٹھن سفر شروع کر دیا تھا۔ اب میں سارا دن خدا بخش کے کوارٹر کو سجانے میں مصروف رہتی۔ میں نے اسی کو اپنی زندگی مان لیا تھا۔ گھر کی باغ ڈور اور کاروبار سب کچھ چچی نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ مجھے صرف مہینے میں ایک دفعہ محل میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، جب میرا وکیل محل میں مجھ سے کچھ پیپر سائن کروانے کے لیے آتا تھا۔ وکیل کے سامنے بھی مجھے کہا جاتا کہ اگر میں نے کسی قسم کی کوئی بات وکیل کے سامنے ظاہر کی تو چچی میرا وہ حشر کرے گی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو چچی میرے ساتھ کر چکی تھی، اس سے زیادہ وہ میرا اور برا کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک بات سوچ کر میں بہت پریشان رہتی تھی کہ خدا بخش مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ مجھ سے نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا تھا، نہ کوئی حق جتاتا تھا اور نہ ہی میرے کسی معاملے میں دخل دیتا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی کہ آخر کار پھر اس نے میرے ساتھ شادی ہی کیوں کی، کیوں اس نے میری زندگی برباد کی۔ اس قدر سر پھینک کر رہتا تھا کہ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ رات بہت گہری تھی، مجھے پیاس کا احساس ہوا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے کا ماحول بہت ڈراؤنا تھا۔ میں جیسے ہی پانی لینے کے لیے اٹھی تو کمرے میں چھوٹے چھوٹے قد کے کچھ لوگ میرے بیڈ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میری رکھوالی کے لیے کھڑا کیا گیا ہو۔
میں اپنے کمرے میں ایسے عجیب و غریب پہرے دار دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی میں چیخنے لگی۔ میری آواز سن کر خدا بخش دوڑتے ہوئے کمرے میں آیا اور مجھے خوفزدہ دیکھتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ بنا کچھ سوچے سمجھے میں خدا بخش کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں معلوم تھا کہ خدا بخش کیسی شخصیت کا مالک ہے۔ جان تو تب نکلی جب مجھ پر خدا بخش کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ میرا نام لاریب ہے اور میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا ایک بزنس مین تھے اور ماما گھریلو خاتون تھی۔ گھر میں رزق اور روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ماما اور بابا کی شادی کے فوراً بعد ہی اللہ نے ماما کو اولاد کی خوشی سے نواز دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں ماما اور بابا کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ ماما بابا میرے سب نخرے اٹھاتے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات ایسے پوری کی جاتی جیسے کہ ماما اور بابا کے نزدیک میری بات سے بڑھ کر اور کچھ نہ ہوتا۔ میں اپنے ماں باپ کے پیار اور محبت سے پروان چڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے میرے ساتھ ماما اور بابا کا تعلق اور زیادہ محبت والا اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ماما اور بابا اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میرے ساتھ اپنا وقت گزارنا نہیں بھولتے تھے۔ مجھے وہ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فیصلے میں سب سے پہلے رکھتے تھے۔ میری ہر خواہش کا خیال سب سے پہلے کیا جاتا۔ مجھ سے پوچھ کر میرا ہر کام سر انجام دیا جاتا۔ پڑھنے لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے بابا نے سوسائٹی کے بہت اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میں اپنی کلاس میں ہمیشہ اول نمبر پر آتی تھی۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے میں اپنے اساتذہ کی بھی بہت لاڈلی اسٹوڈنٹ تھی۔ سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اخلاق کی بھی میں بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے بہت جلدی سب کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ خوبصورتی میں بھی میں کسی سے کم نہیں تھی۔ گھر کے نوکر چاکر سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ بابا کا بزنس کافی پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے ماما بابا کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ قسمت میں کتنے دھکے لکھے ہیں۔ دنیا جہان کی ہر چیز ہونے کے باوجود بھی قسمت میرے لیے بہت سی آزمائشیں لیے کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب ماما نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ نیچے آؤ، تمہارے چچا اور چچی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج سے پہلے میں نے اپنے چچا اور چچی کا ذکر کبھی نہیں سنا تھا۔ نہ جانے یہ اچانک سے میرے چچا اور چچی کہاں سے پیدا ہو گئے تھے۔ میں بیدار ہوتے ہوئے ماما سے کہنے لگی، کیا بات ہے ماما؟ پہلے تو کبھی کسی چچا یا چچی کا ذکر نہیں ہوا، آج کہاں سے یہ چچا اور چچی آسمان سے ٹپک پڑے؟ میری بات سنتے ہوئے ماما نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور مجھے سمجھانے لگیں کہ بہت بری بات ہے، وہ تمہارے بڑے ہیں اور ان کی عزت کرنا تمہارا پہلا فرض ہے۔ ماما کی بات سن کر میں نے جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کیا۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور میں اپنا بہت دھیان رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو کوئی ایک نظر مجھے دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ جو مجھے دیکھتا تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ میں سب سے اچھا دکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ اپنی بیوٹی کا بہت خیال رکھتی۔ تیار ہو کر جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے ملنے کے لیے گئی تو سب مجھے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہمانوں میں آئی ہوئی خاتون جو کہ خود کو میری چچی بتا رہی تھی، محبت سے مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ پیار سے بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کی تو بیٹی واقعی ہی کسی شہزادی کی طرح ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں لاریب کا ہاتھ مانگ لیتی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی تھی۔ میرے گھر میں کبھی بھی ماما اور بابا نے میرے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے چچی کی بات بہت ہی عجیب لگی۔ میں حیران ہوئی نظروں سے ماما کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما نے اپنی پلکوں سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں بہت ہی مشکل سے چچی کے پاس بیٹھی ان کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ تبھی ٹاپک کو چینج کرنے کے لیے میں نے بابا سے کہا، بابا جان، آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میرے کوئی چچا بھی ہیں اور چچی بھی ہیں۔ اس فیملی سے تو آپ نے مجھے ایسے پہلے کبھی نہیں ملوایا تھا۔ میری بات سنتے ہوئے بابا جان ہنسنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، میری لاڈلی بیٹی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ فضل دین جو ہے یہ میرے سب سے قریبی اور بچپن کے دوست ہیں۔ کسی زمانے میں آپ کے بابا جان کا اور میرا کاروبار ایک ساتھ ہی ہوتا تھا۔ بابا کی بات کاٹتے ہوئے فضل دین چاچا نے مجھے بتایا۔ چچا کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ درمیان میں ہی چچی کہنے لگی، ہاں، کسی زمانے میں کاروبار تو اکٹھا ہوتا تھا، پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے الگ الگ ہو گیا اور لڑائی کی جڑ بن گیا۔
اسی لڑائی کی وجہ سے آج تک ہم آپس میں نہیں ملے تھے۔ چچی نے کوئی ایسی بات کر دی تھی جسے سن کر ماما، بابا اور چچا سب سیریس ہو گئے۔ میرے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی۔ کاروبار کا اکٹھا ہونا، پھر اچانک سے الگ ہو جانا مجھے بہت بڑی بات لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے نہ جانے کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہو۔ تبھی چچا چچی کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگے، غلطی میری ہی تھی، میں نے غلط کیا تھا۔ نہ میں اس وقت اپنے قریبی دوست کے ساتھ دغا کرتا اور نہ میرے حالات آج ایسے ہوتے۔ ماحول ایک دم سے سیریس ہو گیا تھا۔ ماما اور بابا بھی خاموش کھڑے تھے۔ تبھی میں نے ماحول کو چینج کرنے کے لیے کہا، ماما آپ نے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ ہمارے گھر کے سب سے قریبی ملازم خدا بخش کو آواز دی گئی۔ ویسے تو خدا بخش بہت ہی نیک دل انسان تھا، بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خدا بخش کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ حالانکہ وہ میری بہت عزت کرتا اور میرے آگے پیچھے چھوٹی بیگم صاحبہ کرتے ہمیشہ ہاتھ باندھے کھڑا رہتا، لیکن مجھے اس سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ جب بھی میں اپنے بابا جان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تو خدا بخش کو ہمیشہ میں انہی کے ساتھ دیکھتی، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ بابا جان مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس سے کوئی ضروری بات کر رہا ہوں۔ ارے سمجھ سے باہر تھا کہ بابا جان کی ضروری باتیں نوکروں کے ساتھ بھی ہوتی تھیں کیا؟ بس اسی وجہ سے مجھے خدا بخش سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا، جب بھی کوئی بات کہتی تو نظر جھکائے رکھتا، کبھی نظریں اٹھا کر جواب نہیں دیتا تھا۔ اس بات سے بھی مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ آج بھی جب کچھ کھانے کے لیے ماما نے اسے آواز دی تو وہ نظریں جھکائے ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں ماما سے کہنے لگی، آپ نے کس گونگے کو بلا لیا ہے؟ نہ تو یہ آپ کو کسی بات کا جواب دے گا اور نہ ہی یہ نظریں اٹھا کر اوپر دیکھے گا کہ ذرا دیکھ ہی لیا جائے کہ دوسرے کے فیس ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں۔ آج پھر وہی ہوا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ بابا جان نے فوراً سے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کچھ لحاظ رکھا کرو، کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ خدا بخش کے ساتھ تمیز سے پیش آیا کرو۔ ویسے تو مجھے کوئی رشتہ بابا سے دور نہیں کر پاتا تھا، لیکن یہ واحد خدا بخش تھا جو مجھے بابا کے لیے بھی غلط سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مجھے اس سے عجیب سی نفرت ہو گئی تھی۔ ماما، چچی اور چچا کب تک جائیں گے واپس؟ جس دن سے وہ آئے ہیں یہیں پر ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں۔ میں نے بیزار ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا تھا۔ ارے بیٹا، تمہارے چچا کا کام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کاروبار میں بھاری لاس ہونے کی وجہ سے تمہارے چچا کھانے پینے سے بھی قاصر ہیں۔ گھر بار سب کچھ قرضوں میں چلا گیا، اسی لیے تو وہ یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا ماما؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے اس گھر میں آپ کے اور بابا جان کے علاوہ کسی کی موجودگی اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو وہ خدا بخش ہر وقت کسی چپکو چیز کی طرح بابا کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے، اس نے جان عذاب کر رکھی ہے، اور اوپر سے اب چچا اور چچی کو بھی آپ نے یہاں ٹھہرا لیا ہے۔ اب جلدی سے انہیں کچھ بھی دے دلا کر چلتا کریں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں بہت ہی غصے سے اور آوازار ہوتے ہوئے اماں سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ چچی دروازے کے پیچھے سب کچھ سن رہی ہیں۔ تبھی چچی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نہیں پریشان مت ہو لاریب، ہم جلد ہی واپس چلے جائیں گے۔ آج تمہارے چچا تمہارے بابا کے ساتھ آفس چلے گئے ہیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں تمہارا پیغام دے دوں گی۔ اف میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب تو بابا مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہوں گے۔ چچی کو تو پہلے ہی بات اچھال کر کرنے کی عادت تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی چچی اپنی عادت سے باز نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چالاک لومڑی کوئی نہ کوئی فساد کی جڑ بنی ہی رہتی ہے۔ اب مجھے یہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ صبح خدا بخش کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی، اور اب نہ جانے چچی کس انداز سے بات بابا تک پہنچائیں گی، اور نہ جانے بابا مجھے کیا کہیں گے۔ میں بابا جان کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ پریشان مت ہو، میں تمہارے بابا جان کے ساتھ بات کر لوں گی، لیکن خدا کا واسطہ ہے لاریب، خود کو سنبھالو۔ اس قدر اگر بدلحاظی تمہارے اندر بڑھتی گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا بیٹا۔ اگلے گھر جا کر گزارا کرنا ہے، کل کلاں کو تمہیں شادی بیاہ کر کے اس گھر سے رخصت کرنا ہے۔ ایسے تو لوگ ہمیں باتیں ہی سناتے رہیں گے کہ دولت شہرت سب کچھ تھا، بس اپنی بیٹی کو تمیز سکھانا بھول گئے۔ میں ماما کے ساتھ لگ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے شروع سے ہی اپنے گھر میں صرف خود کی حکمرانی دیکھی تھی۔
اپنے ماما اور بابا کے ساتھ صرف اپنا ہی اٹھنا بیٹھنا دیکھا تھا، اسی لیے شاید میرے اندر کوئی جیلسی کا جنگ چلا گیا تھا جو مجھے کسی اور کو بابا کے نزدیک ہوتے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بظاہر تو مجھے خدا بخش کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن مجھے خدا بخش بھی اسی لیے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت بابا کے ساتھ ایک گلو کی طرح چپکا رہتا تھا، اور جب وہ بابا کے پاس ہوتا بابا مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ نہ جانے اس میں کیا راز تھا۔ بابا ہمیشہ خدا بخش سے مجھے دور دور ہی ہٹا کر رکھتے تھے۔ کئی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا جیسے خدا بخش کوئی انسان نہیں بھوت ہو جس سے بابا مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو بابا نے اسے گھر پر رکھا ہی کیوں ہوا تھا؟ یہ سوچ بھی میرے دماغ میں آ جاتی۔ خیر جیسے تیسے کر کے یہ وقت گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب تک بابا گھر نہ آ جاتے اور ان کا میرے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جاتا میری جان سولی پر ہی لٹکی رہی کہ نہ جانے اب چچی نے بابا سے کیسے بات کی ہوگی۔ میں بابا جان کے غصے سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ ویسے تو وہ مجھے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن جب کبھی میری کوئی غلطی ہوتی تو بہت ہی برے انداز سے مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ بھلے ہی بعد میں مجھے اپنے ساتھ لگا کر پیار کر لیتے، مجھ سے معافی بھی مانگ لیتے، لیکن وقتی طور پر ان کی ڈانٹ مجھے کسی نیزے کی طرح لگتی تھی جو سیدھا میرے دل کے آر پار ہو جاتا تھا۔ اس دفعہ تو نہ جانے کیسے ماما کی بات سے میری بچت ہو گئی تھی اور اب بابا نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن بابا کے چہرے پر مجھے اپنے لیے ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہوئے بابا سے معافی مانگ لی تھی اور بابا سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں آپ کو ایسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اب میں گھر میں بالکل خاموش رہتی تھی کیونکہ چچی اور چچا کے آ جانے سے گھر کا ماحول بہت ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا زیادہ وقت بچتا ہی نہیں تھا۔ سارا دن ماما چچی کے ساتھ اور چچی چچا ابا کے ساتھ جڑے رہتے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں سو کر اٹھی تو خبر ملی کہ چچی اور چچا جا چکے ہیں۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہوا چلے گئے، لیکن یہ 6 ماہ جو وہ میری بینڈ بجا کر گئے تھے مجھے یہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ ان 6 ماہ میں میرے ماما اور بابا کی ساری توجہ ان لوگوں کے لیے ہی تھی۔ میں ابھی اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو سامنے بابا جان اور ماما جان کو پا کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ آج کیسے میرے کمرے کا راستہ بھول گئے آپ دونوں؟ کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کی یاد آ گئی؟ بابا کے چہرے پر محبت بھری مسکان تھی اور ماما بھی مجھے دیکھ کر میرے سر پر پیار دینے لگی، گال پر بوسہ لیتے ہوئے کہنے لگی، تم تو ہماری زندگی ہو اور اپنی زندگی سے بھی کوئی بھولے بھٹکے ملتا ہے۔ بابا کہنے لگے، یو آر آلویز ان مائی ہارٹ۔ بابا نے بہت ہی پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ آج مجھے واقعی ہی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں واقعی ہی بابا جان کے دل میں رہتی ہوں اور بابا جان مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کچھ دیر کے لیے ہی ہوگی۔ بابا جان مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارا آؤٹ آف کنٹری کا ٹور بن رہا ہے، میں اور تمہاری ماما اس ٹور کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں حیران تھی کہ پہلی دفعہ زندگی میں بابا جان مجھے چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری ٹور پر جانے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے بابا جان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا، یہ سارا پیار مجھے منانے کے لیے جتایا جا رہا تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں آپ دونوں کے بغیر ایک پل نہیں رہتی، پھر آؤٹ آف کنٹری کا 1 مہینے کا ٹور میں گھر میں اکیلے کیسے گزاروں گی؟ میرے پیپر سر پر ہیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ آپ اپنا یہ ٹور کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دینا۔ 3 ماہ بعد میرے پیپر ہیں، میں پیپر دے کر فارغ ہو جاؤں گی تو پھر تینوں ایک ساتھ چلیں گے۔ بابا نے اپنی 101 پریشانیاں مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ میرا اس ٹور پر جانا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹور چچا اور چچی کے ساتھ ہی پلان کیا گیا تھا۔ پھر سے چچا اور چچی میری زندگی میں آ ٹپکے تھے۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ خدا بخش کو میری ذمہ داری دیتے ہوئے بابا جان نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جب تک اس گھر میں خدا بخش ہے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا جب بابا جان ایک عام سے ملازم پر اس قدر اعتبار کرتے تھے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں بابا جان سے کہنے لگی کہ بابا جان، خدا بخش ایک ملازم ہے، آپ کی یا ماما کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ کیوں کسی کے اوپر اس قدر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں؟ انبیلیویبل بابا جان۔
غصے سے میں بابا کو بول کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ماما اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بہت مشکل ہو جائے گا اسے یوں تنہا چھوڑ کر جانا۔ ماما کا بھی دل جانے کا نہیں تھا۔ ماما نے بابا جان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں اس کے پاس رک جاتی ہوں، پھر تو اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ گئے تو زندگی کے عیش و آرام اور سکون سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور میں اپنے بابا جان کی تباہی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے خوشی خوشی ماما کو اور بابا جان کو جانے کی اجازت دیتی۔ آج ماما اور بابا کو رخصت کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بابا کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ عجیب عجیب دل میں وسوسے اور خیال آ رہے تھے۔ بہت دل کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ خدا بخش بھی بابا جان کو بار بار جانے سے منع کر رہا تھا، لیکن بابا جان اپنے کاروبار کی رٹ لگائے ہوئے جانے پر بضد تھے۔ نہ جانے خدا بخش کو کیا دکھائی دے رہا تھا۔ بابا جان ہمیشہ کہتے تھے کہ خدا بخش میری ایکس رے مشین ہے، میرے آنے والے وقت کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیتا ہے، اور میں بابا جان سے لڑ پڑتی تھی کہ آنے والے وقت کے بارے میں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، پھر آپ خدا بخش کو ایسی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ بابا جان ہنس کر کہتے، تم غلط مطلب لیے جا رہی ہو۔ ایکس رے مشین کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی کشش، ایسی طاقت خدا بخش رکھتا ہے جو مجھے ہر مشکل آنے سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ بات میرے دماغ کے اوپر سے گزر جایا کرتی تھی۔ بابا جان کی ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی تھی۔ آج میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ بابا جان اور ماما جان کو گئے ہوئے بھی 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کا کوئی فون یا اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں پر ہوں گے، کہ تبھی اچانک سے میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ جیسے ہی میں نے موبائل اٹھا کر فون اٹینڈ کیا تو چچی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے بہت بری خبر ہے، تمہارے بابا اور ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی ہلا دینے والی نیوز تھی۔ میں چچی کی بات سن کر چیخو پکار کرنے لگی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ خدا بخش میری آواز سن کر ڈر گیا اور بنا پوچھے آج پہلی دفعہ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن آج اس نے مجھے سنبھالتے ہوئے کہا کہ سب خیریت تو ہے۔ تبھی اس نے میرے موبائل پر چلتی کال کو سنا۔ چچی مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ تمہاری اماں اور بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ڈیڈ باڈی باہر کے ملک میں ہے، اور ہم نے یہیں پر ان کی تدفین بھی کر دی ہے۔ مجھے کچھ ویڈیوز بنا کر سینڈ کر دی گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی، اور اب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتی اور پھر ماما بابا کے بارے میں سوچتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ خدا بخش نے پرماننٹ میرے پاس ایک ڈاکٹر بٹھا دی تھی جو میرا مسلسل علاج کر رہی تھی۔ مجھے بابا جان سے بچھڑے 6 ماہ کا عرصہ ہونے کو تھا۔ آج جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے قریب چچا اور چچی کو پایا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچا کا گریبان پکڑتے ہوئے میں کہنے لگی، بابا جان کو کہاں چھوڑ آئے ہیں آپ؟ میرے بابا جان کو مجھ سے لے کر گئے تھے، مجھے میرے بابا جان واپس لا کے دیں۔ میری ماما اور بابا کہاں چھوڑ آئے ہیں آپ لوگ؟ انہیں پاکستان کیوں نہیں لے کر آئے؟ مسلسل میرے کیے گئے سوالوں پر خاموشی تھی۔ مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ تھپڑ مجھے چچی نے مارا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو میرے ماں باپ نے کبھی انگلی تک نہیں لگائی تھی، اور اس نے پورا تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں چلانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کی اتنی جرت کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میرے ماں باپ کو مجھ سے دور کرنے میں آپ دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ تو وہ اچانک سے چلاتے ہوئے بولی، خاموش، تمہاری زبان کھینچ لوں گی اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ جلالی عورت چچا سے کہنے لگی، میں تم سے کہتی تھی اس کے ماں باپ کے ساتھ اسے بھی ختم کر دو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، فساد کی اس جڑ کو بچا کر رکھا۔ تبھی چچا اس سے کہنے لگے، اگر اس کو ختم کر دیا ہوتا نا
تو آج یہ جو ساری جائیداد کی تم مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو، یہ محض خواب ہی بن کر رہ جاتا، کیونکہ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق ساری جائیداد اس لڑکی کے نام ہے، اور جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تب تک تمہارے پاس عیش و عشرت ہے۔ جب سونے کا انڈا دینے والی یہ مرغی تم سے جدا ہو گئی تو سمجھ جانا کہ تمہارے برے دن آ گئے۔ یہ دونوں اپنی لڑائی میں وہ سب حقیقت بیان کر رہے تھے جس سے میں پچھلے 6 ماہ سے بے خبر تھی۔ ان کی بات سنتے ہوئے میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں چیخ کر رونے لگی کہ تم لوگوں نے دولت کی خاطر میرے ماں باپ کی جان ہی لے لی ہے۔ کتنی بے دردی سے میرے ماں باپ کو مارا ہوگا۔ دونوں کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ تھی۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رونے لگی جب بابا نے ان دونوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ کاش کہ بابا اس وقت میری بات مان لیتے اور انہیں اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے، تو آج وہ دونوں میرے ساتھ ہوتے۔ اب مجھے اپنی زندگی تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ یہ دونوں میری جان نہیں لے سکتے، کیونکہ ان دونوں کو دولت کی لالچ تھی اور دولت میرے سائن کے بغیر انہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن یہ میرے ساتھ اور کس طرح سے ظلم کریں گے، اس بات کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ چچی نے میرے ساتھ ظلم کرنے کی انتہا کر دی۔ مجھے ہر وقت مارا پیٹا جاتا اور زیادتی کرتی رہتی۔ وہ مجھے گھر میں قید کر کے رکھتی تھی۔ نہ مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی سے ملنے کی۔ میں اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں مجھے خدا بخش بھی کہیں پر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بھی اچانک سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ابا نے جسے میرا محافظ بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، وہ بھی دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اچانک سے اپنے ظلموں کی انتہا کرتے ہوئے چچی نے کہا کہ یہ دلہن کا جوڑا پہن لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے تمہارا نکاح کروانے کے لیے۔ آج چچی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں پریشان ہو کر چچی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی چچی نے چیختے ہوئے کہا، ایسے کیا گھور کر دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے اتنا کرو، ورنہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارا حشر کیا کروں گی۔ مجھے اب کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میں جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مارنا ہوتا تو مجھے جان سے مار دیتی، مگر مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ مجھے مار نہیں سکتی تھی، وہ صرف مجھے ٹارچر کر سکتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ چچی نے مجھے یہ بھی پیغام دیا کہ آج وکیل صاحب تمہارے سگنیچر کروانے کے لیے آئیں گے۔ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بات ظاہر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارا حشر کیا کروں گی۔ دھمکی لگاتے ہوئے چچی کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں تکیے پر منہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں سکون سے سانس نہیں لے سکتی تھی۔ میری زندگی میں بے چینی ہی بے چینی تھی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور مجھے آ کر بتایا گیا کہ میرا نکاح کس سے کروایا جا رہا ہے۔ میں یہ سن کر دل برداشتہ ہو گئی تھی اور نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تبھی چچی نے گھر سے باقی نوکروں کو حکم دیا کہ گھر میں ایک پورا برتن کوئلوں کا بھر کر لایا جائے۔ نہ جانے ان کوئلوں سے چچی اب کیا کرنے والی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ ان کوئلوں سے مجھے ہی اذیت ملنے والی تھی۔ جلتے کوئلے میرے کمرے میں لا کر رکھ دیے گئے۔ اب چچی نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ان جلتے کوئلوں کے اوپر کھڑا کر دو۔ ہائے میرے ربا! یہ بات سن کر تو میری جان ہی ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ فوراً سے میں نے چچی سے کہا کہ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ تم جو چاہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ جلنے والی سزا مت دو۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے آگ کا فوبیا تھا، اسی لیے ہی شاید اس نے میرے لیے سزا بھی یہی چنی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میری شادی کے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ مجھے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا اور مولوی صاحب کو لے کر چچی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ مولوی صاحب کو میں صاف صاف انکار کر دوں گی، لیکن مولوی صاحب بھی چچی کے خریدے ہوئے تھے۔ نوٹوں کے پیچھے مولوی صاحب بھی دم ہلاتے چلے آئے تھے۔ ہر کوئی بک چکا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے وقت جب نام لیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا نکاح گھر کے ایک خاص ملازم خدا بخش کے ساتھ طے پایا تھا۔ میں چلا اٹھی تھی کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں کہ خدا بخش مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور آپ میرا نکاح اس سے کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کو میری شادی کرنی ہی ہے تو کسی سٹینڈرڈ کے بندے سے کرے۔
آپ تو مجھے خدا بخش کے گلے باندھ کر اپنی جان چھڑوانے والے کام کر رہی ہیں۔ مگر میری کسی نے نہیں سنی تھی اور مجھے ایسے ہی بنا سوچے سمجھے خدا بخش کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھ دیا گیا اور گھر میں بنے ایک کوارٹر میں مجھے اور خدا بخش کو جگہ دے دی گئی تھی۔ میں مہینے میں ایک دفعہ ہی اپنے گھر کے اندر جایا کرتی تھی، وہ بھی صرف وکیل صاحب کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک کرنے کے لیے، تاکہ چچی اور چچا کے دیے گئے کاغذات پر وہ بنا کسی سوال کے میرے سگنیچر لے کر خوشی خوشی رقم چچی اور چچا کے ہاتھ میں دے کر چلتے بنتے۔ میں جب بھی خدا بخش کے ساتھ کوارٹر میں ہوتی تو مجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی خدا بخش میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو مجھے عجیب سی پریشانی ہونے لگتی تھی۔ ذہن پر دباؤ سا محسوس ہونے لگتا، دل بہت گھبراتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ارد گرد کوئی ہے۔ ایک رات میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جب پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے چھوٹے چھوٹے قد والے کچھ لوگوں کو اپنے بیڈ کے ارد گرد چکر لگاتے دیکھا۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چیختی چلاتی میں باہر کی طرف دوڑی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے انہیں میری حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر ٹھہرایا ہوا ہے۔ میری چیخو پکار سن کر خدا بخش بھی میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بستر پر تو موجود نہیں تھا۔ مجھے اس پر تعجب ہونے لگا۔ اب مجھے ہر وقت خدا بخش پر شک رہنے لگا تھا، نہ جانے وہ آدھی رات کو کہاں جایا کرتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں خدا بخش پر اپنی نظر جمانے لگی تھی۔ میں نے کوارٹر میں ہی اپنا دل لگا لیا تھا اور اسی کو اپنی قسمت مانتے ہوئے صبر کر لیا تھا۔ ایک رات میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی جب خدا بخش مجھے دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے جاگتے پایا اور فوراً سے واپس پلٹا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اب پھر غائب ہونے والا ہے۔ آج میں اس کا راز جان کر رہوں گی۔ میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ میں آج اس کے چہرے پر لگا نقاب اتار لوں گی۔ تبھی میں نے دبے دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر خدا بخش کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کر خدا بخش کے کمرے کے دروازے کے پاس خاموشی سے جا کر کھڑی ہوئی تو مجھے اندر سے سرگوشی کی آواز آئی۔ خدا بخش کسی کو میرے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پیچھے سے چھوٹی مالکن کا تم لوگ خیال رکھو گے۔ دیکھو انہیں بھنک نہیں لگنی چاہیے کہ میری اصلیت کیا ہے، اور خاص کر بڑی مالکن جو کہ اس وقت ان کی ساری جائیداد پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں، ان پر کڑی نظر رکھنا۔ وہ کسی طرح بھی چھوٹی مالکن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ تم سب لوگ چھوٹی مالکن کے کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹ آؤں گا۔ خدا بخش نہ جانے کس کو اتنی تاکید کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دروازے کے قریب ہی پڑا ایک واز زور سے گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ سب لوگ جان چکے تھے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے۔ تبھی میں نے خوف کے مارے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ دیکھا تو خدا بخش اکیلا اپنے بستر پر آنکھیں بند کیے سویا ہوا تھا۔ میں جانتی تو تھی کہ یہ سب ناٹک ہے اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے سوئے پڑے خدا بخش کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے کہا، یہ ناٹک اب اور نہیں چلے گا۔ جلدی سے بتاؤ مجھے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم سب لوگ مل کر میرے ساتھ؟ میری آواز سن کر ساتھ والے کوارٹر میں سے بھی کریم چاچا آ گئے۔ کریم چاچا نے بچپن سے لے کر جوانی تک میری بہت حفاظت کی تھی۔ میں آلموسٹ ان کے ہاتھ کی ہی پلی بڑی تھی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے تھے، مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ میری یوں چیخ کی آواز سن کر وہ بھی کوارٹر میں چلے آئے۔ میں نے خدا بخش سے کہا، جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، جو گیم بھی تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو، سب کچھ کریم چاچا کے سامنے بتانا ہوگا۔ خدا بخش نے مجھے بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی یہ راز فاش نہیں کر سکتا، اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ ضد کی اور کریم چاچا کے سامنے ہی اس کا بھانڈا پوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی خدا بخش نے کہا، چاچا آپ واپس اپنے کوارٹر میں چلے جائیں، یہ میرا آپسی معاملہ ہے۔ لاریب کیونکہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اور لاریب کے درمیان کوئی بھی جنگ یا لڑائی گھر سے باہر نکلے۔ کریم چاچا اس کی بات سنتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ مجھے خدا بخش کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی اس نے غصے سے بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، سکون سے بیٹھ جاؤ، جو تم جاننا چاہتی ہو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن میں اپنی مرضی کے مطابق بتاؤں گا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تمہیں اکیلے میں سننا پڑے گا۔ کریم چاچا ہماری بحث سنتے ہوئے اپنے کوارٹر واپس چلے گئے تھے
تبھی خدا بخش نے مجھے بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک ایسی مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بارے میں اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مجھے گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی اصلیت جان سکوں، اسی لیے شاید وہ مجھے الٹ پٹانگ باتوں میں گھما رہا تھا۔ میں اس کی ایک نہ مانتے ہوئے اس پر چلاتی رہی کہ مجھے حقیقت بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ میں جنات کا سردار ہوں۔ یہ بات سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، یوں جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا محافظ جنات کا سردار ہے، وہ میرے لیے کل کائنات سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ خدا بخش کی حقیقت جانتے ہوئے میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی خدا بخش نے مجھے ایک خط نکالتے ہوئے دیا اور کہا کہ اسے پڑھ لو، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ میں نے جیسے ہی خط پکڑا تو یہ خط بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جس میں بابا نے صاف صاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ خدا بخش ایک جن زادہ ہے اور وہ جنات کے قبیلے کا سردار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو خدا بخش کو میری یہ وصیت ہے کہ خدا بخش لاریب کی حفاظت کرے۔ بابا اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بابا کبھی اس کے اور اپنے بیچ میں مجھے نہیں آنے دیتے تھے، ہمیشہ مجھے اس سے دور ہی رکھتے تھے تاکہ میں اس کی اصلیت نہ جان سکوں۔ میں خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے باپ کا دیکھا گیا خواب اس طرح پورا ہوگا مجھے یقین نہیں تھا۔ بابا نے تو خدا بخش کو میرے لیے صرف محافظ بنا کر چنا تھا، لیکن چچی کی چالاکی نے اسے میرے سر کا تاج بنا دیا تھا۔ اب مجھے خدا بخش سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی خدا بخش نے بتایا کہ تمہاری چچی کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے، اسی سلسلے میں روز رات کو گھر سے باہر جاتا ہوں۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میرے پاؤں پر پاؤں رکھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے بے دھڑک خدا بخش کے پاؤں پر پاؤں رکھا اور آنکھ جھپکتے ہی میں محل میں پہنچ گئی تھی۔ اپنے گھر میں جا کر مجھے دلی سکون ملا تھا اور ایک دم سے مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چچا اور چچی پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے بال نوچ رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ماंس اپنے دانتوں سے کھینچتے نظر آ رہے تھے۔ اتنا برا حال دیکھ کر میرے تو جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑنے لگی۔ میں فوراً سے خدا بخش کے ساتھ لگ گئی اور اسے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب ان کے لالچ کا نتیجہ ہے۔ یہ لالچ میں آ گئے تھے، انہوں نے تمہارے بابا جان اور ماما جان کی جان لے لی، اب ان کو سزا مل رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے خدا بخش کو ہی چنا تھا۔ میں نے خدا بخش سے التجا کی کہ انہیں معاف کر دو اور اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور بھیج دو۔ خدا بخش نے میرا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ اس طرح چچا اور چچی کو محل سے نکال دیا گیا اور پھر تا حیات میں خدا بخش کے ساتھ اس گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔